اللہ اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوبات امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی السرہندی رحمہ اللہ الباری، دفتر اول حصہ دوم، مکتوب نمبر 79 مکتوب۔ یہ مکتوب شریف بھی جباری خان کی طرف صادر فرمایا ہے۔ اس مکتوب شریف میں مجدد علیہ الرحمہ آپ اس بات کو واضح فرما رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوالات ہیں کہ ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک کی امت مطہرہ میں سے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام ادیان پہلے گزرے ہوئے تمام دین حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، سیدنا ابراہیم، سیدنا نوح، سیدنا یونس، سیدنا لوط، انبیاء ما تقدم جو گزرے ہیں ان ساروں کی دین بھی برحق ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی بعثت طیبہ کے ساتھ وہ سارے ادیان منسوخ ہو چکے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہمارا عقیدہ تو یہ ہے نا کہ وہ سارے دین وہ برحق تھے اور برحق ہیں انبیاء علیہ السلام، تو پھر کیوں ہم ان کے دین میں سے کوئی چیز نہیں لیتے اور صرف اپنا ہی دین لے لیتے ہیں؟ اس سوال کا جواب حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی عنایت فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت مطہرہ جو ہے، یہ تمام شرائع جو ما تقدم گزرے ہیں، جتنی بھی انبیاء اور رسولوں نے شریعت مطہرہ میں اپنی اپنی وقت میں جو شریعت لے کے آئے، ہمارا دین اور ہمارا مسلک اور ہمارا یہ مذہب جو ہے وہ ان سارے ادیان کی ایک نمونہ اور شکل ہے جو ہمارے دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کے اس دین میں ان ساروں کے کچھ نہ کچھ اجزاء کو شامل کیے گئے ہیں۔ جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے ذات گرامی کو اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کا مجموعہ بنایا، جس نے سیدنا آدم کو دیکھنا ہو، جس نے سیدنا ابراہیم اور نوح علیہ نبینا علیہم السلام کو دیکھنا ہو، جس نے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہم السلام کو دیکھنا ہو، انبیاء گزشتہ کو اگر ان کی جھلک کسی نے دیکھنی ہو تو وہ سب ہمارے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی میں جمع ہے۔ ایسے ہی حضور کے لائے ہوئے اس دین میں بھی تمام ما تقدم ادیان کا یہ دین مجموعہ ہے، اس میں کچھ نہ کچھ دوسری دینوں کا اس میں بھی شامل ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسے تمام ادیان جو گزشتہ تمام دین ہے، جتنے بھی نبی آئے ہیں، ان سارے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات ایک بات پر جامع اور وہ کیا ہے؟ کلمۃ التوحید، اللہ کی وحدانیت پر سب جامع ہے۔ پھر ایمان پر سب جو ہے وہ جامع ہے، اور سب کا نظریہ ایمان ہی کا تھا۔ اور جو ایمان ہم اپنی دین میں، جو ہمارے دین میں کوئی بندہ شامل ہوتا ہے اور تجدید ایمان کرتے ہیں، تو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت کا جو مجموعہ ہے ایمان کا، یہ تمام ادیان میں یہی مجموعہ ہوا کرتا۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ رب العزت یا اللہ کے نبیوں کا تذکرہ نہیں فرمایا ہوگا اس نے، کوئی بھی نبی ایسے نہیں گزرے کہ جنہوں نے اللہ کے ملائکہ، اللہ کے نازل شدہ کتابیں، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں تذکرہ نہیں کیا ہوگا۔ کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے قیامت کا تذکرہ نہیں کیا ہوگا، کوئی بھی ایسا نبی نہیں گزرا، بلکہ انبیاء علیہ السلام نے دجال تک کے تذکرے فرمائے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی آمد اور آپ کی بعثت کے بارے میں آپ مبارکین نے پہلے سے اپنی امتوں کو، لہٰذا ہمارا دین متین جو شریعت مطہرہ ہے، یہ شریعت مطہرہ ان تمام ادیان کے جامع ہے۔ انشاءاللہ آپ تفصیلاً بیان فرمائیں گے کہ کیا اس میں شامل ہے جو دوسرے ادیان میں شامل تھے، تو ہماری دین میں ان کی کون کون سی جھلک شامل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات تو مقرر ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع جمیع کمالات اسمائی و صفاتی ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جتنی بھی اللہ رب العزت کی جو تجلی ہے، ان سارے تجلاؤں کا مظہر ہمارے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے وہ تجلی صفاتی ہو
یا چاہے وہ اسمائی ہو یا ان تجلات میں سے رب کائنات نے اپنی جتنی بھی تجلی نازل فرمائے ہیں، سب کے لیے مرجع و منبع اور رشد و ہدایت کا مرکز ہمارے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کسی کو شک نہیں ہے۔ وہ مظہر جمیع برسبیل اعتدال، کتابیں کے بروئے منزل شدہ خلاصہ جمیع کتب سماویہ، جتنی بھی مظاہر ہیں نا اللہ رب العزت کی اس کائنات میں، ان سارے مظاہروں کا مظہر جو ہے وہ میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی اسماء و صفات ہے جو 99 اسماء و صفات اللہ رب العزت کی ہیں، ان سارے 99 اسماء و صفات کی جو ظاہری طور پر مظہر ہے وہ ہمارے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو مقرر ہے، چاہے وہ تجلی صفاتی ہو چاہے وہ اسمائی ہو۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک پر جو کتاب نازل ہوا ہے، یہ کتاب جو ہے یہ خلاصہ ہے ان تمام سابقہ کتابوں کا جو تمام انبیاء علیہ السلام پر نازل، تورات، زبور، انجیل اور صحائف آسمانی جتنی بھی نازل ہوئے ہیں، ان تمام صحائف اور ان تمام کتب سماویہ کا ایک مجموعہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ قرآن عظیم الشان ہے۔ آپ اس میں دیکھیں گے کہ قرآن عظیم الشان میں اللہ کریم نے جو احکام سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے قوم پر نازل فرمائے تھے وہ بھی آپ کو اس میں دکھائی دیں گے، جو حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ السلام، جو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، حضور سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام، حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام، اسی طرح زکریا اور ذوالکفل علیہ نبینا علیہ السلام، انبیاء ما تقدم پر ان کی امتوں پر جو بھی احکام نازل ہوئے قرآن عظیم الشان میں، اس کا ایک جھلک آپ کو دکھائی دے گا۔ میں نے عرض کیا کہ وہاں پر قرآن عظیم الشان میں جو کچھ بھی تذکرہ ہے وہ سب تذکرے اس سے پہلے بھی ادیان میں موجود تھے، اور یہ قرآن عظیم الشان ان سارے تذکروں کا خلاصہ ہے جو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارک پر نازل ہوا ہے۔ اور اسی طرح جو شریعت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کو عطا کی گئی ہے، یہ خلاصہ ہے تمام شرائع ما تقدم کا۔ ان شرائع میں سے کسی شریعت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ، خسرانی میزان نہ کریں، ناپ تول میں کمی نہ کریں، ہماری دین میں بھی اس کی ایک جھلک موجود ہے، شریعت میں موجود ہے۔ لواطت سے منع کیا گیا ہے اقوام کو، ہمارے دین میں بھی لواطت سے منع کیا گیا ہے۔ زنا سے منع کیا گیا ہے پچھلے اقوام میں، ہمارے دین میں بھی اس سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح جھوٹ سے منع کیا گیا ہے، ہمارے دین میں بھی اسے منع کیا ہوا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی وحدانیت، شرک اور کفر سے منع کیا گیا ہے، اور کفر اور شرک سے ہمارے دین میں بھی منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح انبیاء اور رسول پر ایمان لانے کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہوا ہے، ہمارے دین میں بھی ایمان انبیاء اور رسول اور ملائکہ اعظام پر دیا گیا ہے۔ تو گویا جو ما تقدم شرائع ہیں، شریعتیں جو پہلی گزری ہے، ان شرائع کی جھلک اور خلاصہ ہماری اس شریعت مطہرہ میں بھی موجود ہے۔ وہ اعمال کے بمقتضائے ان شریعت حقاس منتخب از اعمال شرائع سابقاس، بلکہ از اعمال ملائکہ نیز صلوات اللہ تعالی وسلامہ علی نبینا وعلیہم، بلکہ یہاں تک کہ کچھ عمل جو ہے جو پچھلی امتوں کو دیے گئے تھے، پچھلے شرائع کو عمل دیے گئے تھے، ان کو بتایا گیا تھا، ان میں سے بھی کچھ منتخب اعمال ہماری دین کو دیے گئے ہیں، بلکہ امتوں اور انبیاء کے اعمال تو الگ بات ہے، ملائکہ اعظام کے کچھ اعمال بھی ہمارے اس دین میں دیے گئے ہیں۔ اچھا، بات تو آپ نے بڑی کی، آپ نے کہا کہ دوسرے شرائع کے کچھ احکام اور اعمال ہمارے دین میں بھی شامل ہے، لیکن ملائکہ اعظام کے کچھ اعمال بھی ہمارے دین میں شامل ہے۔ وہ کون سے اعمال ہیں جو ملائکہ اعظام کے تھے اور یا ہیں اور ہماری دین میں بھی اسے شامل کیا گیا ہے؟ آپ فرماتے کیونکہ بعض ملائکہ کو اللہ رب العزت نے رکوع پر معمور فرمایا ہے، بعض کو سجدے پر معمور فرمایا ہے، بعض کو قیام پر،
بعض کو تسبیحات جو مخصوص تسبیحات ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، اس پر معمور فرمایا رب کائنات نے اپنے کمال کرم کی سبب اس امت مطہرہ کو بھی وہ اعمال عنایت فرمائے ہیں جو ملائکہ اعظام کو عطا فرمائے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک ارشاد گرامی ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ جب میں شب معراج اللہ رب العزت سے راز و نیاز کے لیے گیا تو رستے میں مجھے مختلف ملائکہ اعظام پر سے گزارا گیا، اس میں سے کچھ حالت رکوع میں تھے، کچھ حالت سجدے میں تھے، کچھ حالت قیام میں تھے، کچھ حالت تسبیحات میں تھے، حتیٰ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ رب العزت نے ایک ملائکہ کی ایسی جنس پر سے گزارا کہ جن کی جسم کو، ملائکہ اعظام کی اس جسم کو اللہ رب العزت نے آگ اور برف کو ملا کے، دو متضاد چیزوں کو ملا کے اللہ رب العزت نے ان کا جسم بنایا ہوا تھا، اور ان کی تسبیح کیا تھی؟ سبحان من جمع بین النار والثلج، پاک ہے وہ ذات جس نے آگ اور برف کو اکٹھا کر کے ہمیں پیدا فرمایا ہوا۔ کتنی متضاد چیزیں ہیں، کسی برف کے قریب، برف کو اگر آگ کے قریب لایا جائے تو برف تو پگھل جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے دو متضاد چیزوں سے ملائکہ اعظام کو، ایسے مخلوق کو بیان فرمایا۔ تو ان ملائکہ اعظام کے کچھ اعمال کو، کچھ افعال کو ہمارے دین میں بھی شامل کیا۔ میں نے عرض کیا نا کہ کبھی ان کے سجدے ہوتے تھے، کچھ ملائکہ اعظام سجدوں پر معمور ہے، کچھ ملائکہ اعظام وہ رکوع پر معمور ہے، کچھ ملائکہ اعظام جو ہے وہ قیام پر معمور ہے۔ تو اللہ کریم نے اپنے کرم سے اس امت مطہرہ کو بھی قیام و رکوع اور سجدہ یہ عنایت فرمائے۔ اور اسی طرح ایک جھلک آپ کو یہ بھی دکھا دیں کہ ہمارا جو سب سے اہم عبادت ہے جسے ہم نماز کہتے ہیں، اس نماز میں بھی اللہ رب العزت ہم چنین امم سابقہ بعض بنماز بامداد معمور بودن و بعض دیگر بنمازهای دیگر، جو پچھلے امت گزرے ہیں، انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، ان میں سے کسی کو اللہ رب العزت نے فجر کی نماز کی حکم عطا فرمائی تھی، کسی کو اللہ رب العزت نے عصر کی نماز کی، کسی کو اللہ رب العزت نے ظہر کی، کسی کو اللہ رب العزت نے مغرب کی نماز عنایت فرمائی تھی۔ ہم پر بھی اللہ رب العزت نے وہ نمازیں اللہ رب العزت نے ہم پر نازل فرمائی۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے شرح مشکات میں، اور امام طحاوی نے حضرت عبید اللہ ابن محمد سے روایت کی ہے، انہوں نے روایت کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا توبہ قبول ہوا تو وہ ٹائم تھا فجر کا، تو آپ نے شکرانے کی صلی رکعتین، 2 رکعت نماز آپ نے ادا فرمائی آدم علیہ نبینا علیہ السلام۔ تو جب ادا فرمائی فصارت الصبح، وہ فجر کی نماز ہوئی۔ آدم علیہ نبینا علیہ السلام زندگی بھر، اور آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی امت زندگی بھر ان پر یہ فجر کی نماز پھر لازم کی گئی، اور وہ فجر کی نماز پڑھتے رہے۔ اسی طرح حضرت اسحاق علیہ نبینا علیہ السلام نے سب سے پہلے ظہر کی نماز فصلی 4 رکعات، انہوں نے 4 رکعت پڑھی ظہر کے ٹائم، فصارت ظہر، وہ پھر ظہر کی نماز ہوئی، پھر اس کے بعد اس امت پر بھی لازم ہوئی، اور ما بعد والوں نے بھی ان کی اقتداء کر لی۔ حضرت عزیر علیہ نبینا علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے جب ان پر ایک حالت طاری ہوئی تھی وفات کی، اور پھر وفات سے بعد جب وہ اٹھے تو آپ کو بتایا گیا ہے کم لبستا، آپ نے کتنی زندگی گزاری؟ قال یومن، ایک دن گزاری، اور یا 1 دن سے کم، کیونکہ جس ٹائم آپ مبارک وفات پائے ہیں تو اس وقت یہ ظہیرہ کا ٹائم تھا، مثلا یہ چاشت کا ٹائم تھا، تو چاشت کے ٹائم آپ وفات پائے، اور پھر 100 سال گزرنے کے بعد جب آپ کو دوبارہ حیات ملی تو وہ ٹائم تھا پھر عصر کا ٹائم تھا۔ تو جب آپ نے دیکھا کہ سورج، جب مجھ پر جو حالت طاری ہوئی تھی اس وقت تو سورج تو اس طرف تھا، اب سورج دوسری طرف ہے، تو انہوں نے فرأى الشمس، انہوں نے پھر سورج کو دیکھا، پھر انہوں نے 4 رکعت پڑھی، شکرانے کی 4 رکعت پڑھی۔ اللہ رب العزت نے ان کو فرمایا یہ دیکھو، آپ اپنی اس گدے کو دیکھو، ان کی ہڈیاں کیسی بکھری پڑی ہوئی ہے، اور اللہ کی قدرت کاملہ سے جو آپ کا پانی تھا یا آپ کا کھانا تھا وہ ابھی تک ویسے ہی سالم ہے، 100 سال گزرنے کے بعد بھی۔ تو آپ مبارک نے شکرانے کے 4 رکعت نفل پڑھے، وہ 4 رکعت نماز جو اس وقت آپ نے نفلاً پڑھے تھے
شکرانے کے طور پر پڑھے تھے، وہ اللہ رب العزت نے اس کی امت پر بھی لازم فرمائے، اور وہ عصر کی نماز ہو۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ داؤد علیہ نبینا علیہ السلام سے وہ خطا ہوئی تھی، اور داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے مغفرت فرمائی، اللہ رب العزت نے ان کو درگزر فرمائی ہے، تو داؤد علیہ نبینا علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے 4 رکعت نماز پڑھنی شروع کی۔ جب 4 رکعت نماز پڑھنی شروع کی تو آپ مبارک کو اتنا رونا آیا اس نماز میں، اتنے روئے، اتنی بکا اور خشیت آپ پر صادر ہوئی کہ آپ مبارک 3 رکعت ہی ادا کر سکے، اور 3 رکعت کے بعد انہوں نے سلام پھیری تو یہ مغرب کی نماز وہاں سے ثابت ہوئی۔ اور سب سے پہلے عشاء کی نماز میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، فلہٰذا یہ 5 ٹائم کی نمازیں 4 امم سابقہ اور ایک ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی سنت مطہرہ پر ہماری دین میں بھی اس کو شامل کیا گیا۔ اکثر و بیشتر لوگ سوال کرتے ہیں کیا دوسری امتوں میں بھی نمازیں تھیں؟ ہاں، دوسری امتوں میں بھی نمازیں تھیں، لیکن جیسے میں نے عرض کیا یہ نمازیں جو ہے ان امتیوں نے پڑھی، ان امتیوں کو انبیاء علیہ السلام نے پڑھی، فلہٰذا اللہ رب العزت نے اپنے کمال کرم سے ہمارے اس دین کو تمام پچھلے ادیان کی مجموعہ بنایا، اور ان کی کچھ عبادات کو بھی ہمارے دین میں شامل فرما کے اللہ کریم نے کرم فرمایا۔ درین شریعت از اعمال امم سابقہ و ملائکہ مقربہ خلاصہ و زبدہ آن را انتخاب کردہ معمور ساختہ اند۔ اللہ رب العزت نے ہمارے دین میں پچھلے امتوں کے اعمال کو اور اسی طرح ملائکہ مقربہ کی اعمال کا خلاصہ اللہ رب العزت نے ہماری اس دین میں بھی شامل فرمایا۔ پس جب یہ دین اتنا مکمل دین ہے کہ اس میں پچھلے دینوں کی بھی اعمال اور ان کے عقائد اس دین میں بھی شامل کیے گئے ہیں، تو تصدیق اس شریعت پر اور تصدیق اس دین پر اور عمل بمقتضائے آن فی الحقیقت تصدیق از بجمیع شرائع و اتیان اعمال۔ جب ہم نے اس دین کی تصدیق کر لی تو گویا ہم نے پچھلے تمام انبیاء اور رسول کی ان دینوں کی بھی تصدیق کر لی، کیونکہ ہمارے دین میں بھی ان کے کچھ اعمال کو شامل کیا گیا ہے، عقائد کو شامل کی گئی۔ وہ الگ بات ہے کہ وہاں کی بعض امتیوں نے بعد میں اس دین کو ملیامیٹ کر دیا، اس دین سے روگردانی کی، تو وہ روگردانی تو ان امتیوں نے کی ہے۔ انبیاء علیہ السلام جو دین لے کے آئے ہیں اس دین کو آج بھی ہم مان رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک اس دین کو مانتے ہیں۔ تو جو کوئی بندہ اس دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں گے گویا اس نے تمام پچھلے ادیان کی تصدیق کی، اور ہم چنین تکذیب این شریعت و عدم اتیان بمقتضائے آن تکذیب اس مر جمیع شرائع ما تقدم را و عدم اتیان اس بمقتضائے آن۔ اور اسی طرح جو بھی اس دین کی تکذیب کریں گے، میں نے عرض کیا کہ یہ تمام ادیان کا مجموعہ ہے، تو جو اس دین کی تکذیب کریں گے گویا اس نے سارے پچھلے انبیاء کی تکذیب کی۔ ایک میری آقا کی تکذیب کرنا صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ تمام انبیاء کی تکذیب ہے۔ ایک اسلام کی تکذیب کرنا، شریعت مطہرہ کی تکذیب کرنا، یہ تمام پچھلے شریعتوں اور تمام پچھلے انبیاء اور رسول کی دینوں کی تکذیب ہے۔ تو پھر ایسے ہی ہم چنین انکار از آن سرور علیہ السلام، انکار از جمیع کمالات اسمائی و صفاتی و تصدیق او تصدیق اس بجمیع انہا۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کو اللہ رب العزت نے اپنی تمام جو کمالات ہے اسمائی یا صفائی اس کا مظہر بنایا ہوا ہے، تو جو بندہ بھی اس میرے مصطفیٰ کریم کا انکار کریں گے اس نے فی الحقیقت اللہ رب العزت کی اسماء اور صفات اور رب کی ذات کا انکار کر دیا۔ دیکھیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار بذات خود اللہ کا انکار ہے۔ ایک بندہ لاکھوں کروڑوں مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے جب تک کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ پس ناچار منکران آن سرور و مکذبان ان شریعت بدترین امم باشد، اسی لیے کہ حضور کا انکار بذات خود اللہ کا انکار ہے، تو جو بھی
منکر ہوتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا العیاذ باللہ حضور کی تکذیب کرتے جائیں گے، بھلے وہ جتنا بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں گے، وہ جو ہے وہ بدترین ہے تمام امتوں کی، تمام مخلوق کی بدترین وہی لوگ ہیں۔ وہ بھلے یہ کہیں کہ میں موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام پر ایمان لایا ہوں، عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام پر، نوح علیہ نبی علیہ السلام پر، ابراہیم و آدم علیہ نبی علیہ السلام پر ایمان لایا ہوں، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے سابقہ تمام انبیاء سے انکار کیا ہے، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے ذات الہی کا انکار کیا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ کریم نے فرمایا الاعراب اشد کفرا و نفاقا۔ دیکھیں کفر تو کفر ہوتا ہے نا، لیکن اعراب کو جو بدو ہے ان کے بارے میں اللہ رب فرماتے ہیں یہ اعراب جو ہے ان کا کفر بھی بہت شدید ہے اور ان کا نفاق بھی بہت شدید ہے۔ کیوں؟ کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کے لائے ہوئے کتاب کی تکذیب کرتے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تکذیب کرتے العیاذ باللہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی لائے ہوئے دین اور شریعت کا انکار، بھلے وہ کہیں ہم داؤد علیہ نبی علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، ہم ان کی امتی ہے، ہم عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی امتی ہے، ہم موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی امتی ہے، وہ یہی تو کہتے رہے کہ ہم بھی کسی کی امتی ہیں، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے تو ان کی تکذیب کو رب کائنات نے اتنا سخت لیا کہ دوسرے مشرکین سے بھی ان کی دین کو، دوسرے مشرکین سے بھی بڑھ کر ان کے ذات کو اللہ رب العزت نے اشد فرمایا ان کا کفر دوسروں سے اشد ہے، اسی لیے کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر ایمان نہ لائے تھے۔ محمد عربی کے آبروئے ہر دوسراس کسے کے خاک درش نیس خاک بر سری او، میرے اور آپ کا آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دونوں جہانوں کے آبرو ہے، جو بھی ان کے در کا مٹھی نہ بنا ان کے سر پر مٹھی ہو، وہ خاک آلودہ ہو، ان کی غلامی تمہیں جہان کے سرداری عنایت فرماتے رہیں گے۔ آپ مبارک حضرت جباری خان صاحب کو یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ پروردگار عالم نے آپ کو حسن اعتقاد اور کمال یقین بخشا ہے، اور آپ کو اس شریعت مطہرہ کی ترویج و اشاعت کے لیے اللہ کریم نے منتخب کیا ہوا ہے۔ جباری خان بادشاہ وقت کے دربار میں مشیر تھے، اور آپ کو اللہ رب العزت نے بہت اچھے طریقے سے دین متین محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم بارک کو ظاہر فرمایا ہوا ہے۔ اب آپ کو چاہیے کہ آپ ان اعمال کو جو نامردیہ اعمال ہے اسے آپ چھوڑ دیں اور آپ دامنگیر رہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی دین متین اور حضور کی ذات اقدس کا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اس سے بڑھ کر مراتب اور درجات عنایت فرمائے۔